بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں جس شخص میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اور جس شخص میں ان میں سے ایک بات بھی پائی جائے تو اس میں نفاق کی علامت ہوگی، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب جھگڑا کرے تو برا بھلا کہے، گالی گلوچ کرے۔ بخاری کتاب الایمان باب علامت النفاقی حدیث نمبر 34۔ اس کے علاوہ دوسری جگہ بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2459 اور حدیث نمبر 3178۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور مسلم نے اس میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، اگرچہ وہ مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو، نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ مشکات کتاب الایمان باب الکبائر و علامات النفاق حدیث نمبر 48۔ محترم سامعین، میرے پاس صوفی کلیم صاحب کا ایک آڈیو موصول ہوا ہے جس میں صوفی صاحب نے کرلا کے مناظرے کے تعلق سے گفتگو فرمائی ہے، جس میں انہوں نے گالی گلوچ کر کے جھوٹ بول کر اپنی شرافت کا کافی ثبوت دیا ہے، گویا کہ اپنی شکست کی بھڑاس نکالی ہے۔ اب میرے لیے ضروری ہو گیا کہ میں ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کروں اور ان کے تعلق سے چند باتیں عرض کر دوں، پھر میں ترتیب وار ان صوفی کلیم صاحب کے جھوٹ اور غلط بیانی سے پردہ اٹھاؤں گا ثبوت کے ساتھ۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ محمد عمر یعنی میں اور صوفی کلیم رجوی کے درمیان مناظرہ ہوا، جس میں صوفی کلیم رجوی کی شکست فاش ہوئی۔ مناظرہ کے 4 دن پہلے صوفی کلیم صاحب کا فون میرے پاس آیا کہ عمر صاحب دلیل کیا ہوگی؟ میں نے کہا قرآن اور اس کی معتبر تفاسیر، حدیث اور اس کی معتبر شروحات۔ کہنے لگے اس کے علاوہ؟ میں نے جواب دیا آپ خود ہی بتا دیں۔ کہنے لگے قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس۔ میں نے کہا حضرت قیاس عقائد میں نہیں مانا جاتا۔ بہرحال مناظرے کا دن آیا، اب مناظرہ شروع ہوا، جس میں صوفی کلیم صاحب کے ساتھ مفتی جابر رضا مصباحی صاحب بھی تھے، جو لاتور سے صوفی کلیم کی مدد کرنے آئے تھے۔ ان دونوں نے کافی وقت غیر ضروری باتوں میں لے لیا۔ پھر جب میں نے پوچھا کہ تمہاری دلیل ما کان و ما یکون سے کیا مراد ہے، اور یہ علم کب سے اور کب تک ہے، کل مراد ہے یا بعض، تو جواب میں کبھی کہتے قیامت تک، کبھی کہتے بعد تک، اور جب میں نے زور دے کر صراحت چاہی تو صرف قیامت سے پہلے اقرار کیا، اور پھر خود ہی کہنے لگے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قیامت کے بعد جنتی کے جنت میں اور جہنمی کے جہنم میں چلے جانے تک کا علم نہ مانے تو وہ جاہل ہے۔ یہ متضاد باتیں کہہ کر خود بھی جاہل بن رہے ہیں اور دوسروں کو بھی جاہل بنا رہے ہیں۔ بہرحال 1 گھنٹہ ان دونوں نے خراب کیا غیر ضروری باتوں میں۔ آپ حضرات آڈیو اور ویڈیو میں خود دیکھ لیں کہ ان دونوں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ دلائل کی شروعات کہاں سے اور کس کتاب سے کریں۔ پھر بہت سوچ بچار کے بعد تفسیر ساوی کو لے کر کھڑے ہوئے۔ ایک آدمی جو اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہتا ہے، اس نے 1300 صدی کے اندر سارے صحابہ کرام، سب تابعین اور دیگر علماء کرام کو چھوڑ کر اور ساری معتبر تفاسیر کو چھوڑ کر ایک غیر معتبر تفاسیر ساوی کو لے کر کھڑا ہوا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہی نہ کہ ان کے پاس سوائے ساوی کے، جو کہ 13ویں صدی کے ایک عالم ہیں، دوسری کتابوں میں کوئی دلیل نہیں۔ میں نے کہا تفسیر ساوی غیر معتبر ہے۔ کہنے لگے ہمیں لکھ کر دو۔ میں نے لکھ کر دے دیا۔ پھر کہنے لگے کس نے غیر معتبر کہا؟ میں نے کہا یہ موضوع سے غیر متعلق بات ہے، نشست کے بعد اس پہ گفتگو ہوگی، اس میں بتا دیں گے، اور اس وقت ضائع مت کر دیے، اصل کارروائی شروع کر دیجیے۔
مگر انہوں نے یہ بات نہیں مانی۔ پھر صوفی کلیم صاحب نے کہا کہ صابر تو علماء متقدمین میں سے ہیں، میں نے اس کی تحریر ان سے مانگی جو کہ انہوں نے نہیں دی۔ ایک آدمی جو اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہتا ہے، ایک 13ویں صدی کے عالم کو متقدمین میں سے کہے، تعجب ہے۔ آپ لوگ خود کسی عالم سے جا کر پوچھیں کہ 13ویں صدی کے عالم کو علماء متقدمین میں سے کہتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال صوفی کلیم صاحب پھر دوسری تفسیر جلالین کو لے کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 31 کی آیت پیش کیا۔ اسی طرح انہیں 2-3 آیتیں پیش کیے۔ ایک آیت سورہ آل عمران کی 179 نمبر پیش کی، پھر سورہ جن کی 26 اور 27 نمبر آیتیں پیش کی، جس سے انہوں نے اپنے مسلک کی تائید کرنی چاہیے، جبکہ اس میں ان آیتوں میں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ خود ان آیتوں کے تحت تفسیر ابن کثیر دیکھ لیں، اردو میں بھی چھپ چکی ہے، اس کے علاوہ جو بھی تفسیر اردو میں میسر ہو دیکھ لیں، نہیں تو پھر تفسیر ابن جریر دیکھ لیں، خازن دیکھ لیں، تفسیر کبیر رازی دیکھ لیں، اس آیتوں کے تحت تفسیر جلالین دیکھ لیں۔ اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض باتوں کی اطلاع دی گئی ہے۔ تفسیر جلالین میں بھی وہی ہے، اسی طرح تفسیر بیضاوی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے ان کو تفسیر دکھا کے سب بتایا کہ ان کی مراد اصل میں کیا ہے اور مفسرین کرام اس سے کیا لیتے ہیں۔ بہرحال پھر میں اپنی باری میں کھڑا ہوا، میں نے قرآن شریف کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 15 پڑھی اور اس کی تفسیر میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تفسیر بیان کی۔ تابعین میں قتادہ، سدی الکبیر رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر بیان کی۔ پھر ابن جریر طبری، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر ابن کبیر، در منصور، تفسیر مدارک، تفسیر جامع البیان، اسی طرح تفسیر جلالین، سراج المنیر، تفسیر خازن اور بیضاوی کی تفسیر کا حوالہ دیا اور پیش کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سب تو ہمارے دلائل کو دلائل سے رد کر کے اپنی دلیل معتبر تفسیر سے، اصحاب رسول سے، تابعین سے دے رہا ہے اور ہمارے لیے موت کا کنواں تیار کر رہا ہے اور ہمارے مسلک کی پول کھل جائے گی، ہمارے مسلک کی پول کھل جائے گی، تو انہوں نے فوراً پینترا بدلا۔ قرآن و حدیث اور تفسیر و شروحات کو چھوڑ کر کبھی اسماعیل دہلوی، کبھی رشید احمد گنگوہی اور کبھی قاسم نانوتوی اور کبھی اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ پناہ لینے لگے، جو کہ ان کی ایک چال اور ہیلا ہوتا ہے۔ ان کو یہ سب باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ ایسے موقع پر تم کو کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ لوگ اصل موضوع پر آئیں اور ادھر ادھر مت بھڑکیں۔ اگر آپ کو شخصیات پر ہی بحث کرنا ہے تو دوسرا وقت لے لیجئے۔ میں نے یہ چیز زور دے کر کہی کہ کوئی دوسرا وقت بھی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، شخصیات پہ یا جس موضوع پر، لیکن یہ موضوع جو چل رہا ہے اس موضوع سے ہٹ کر گفتگو مت کریے۔ مگر وہ نہ مارے، ان کو تو اپنی عزت بچانی تھی۔ کبھی کہتے ہم حضور کے لیے بعض باتوں کا علم مانتے ہیں، یہ بھی بعض باتوں کا علم مانتے ہیں، ہمارا ان کا کوئی جھگڑا نہیں، اب ہم اس مسئلے پر مزید گفتگو نہیں کریں گے۔ کبھی کہتے کہ آیتوں میں تعارض ہے، اس کو سوائے علماء کرام کے عوام نہیں سمجھ پائیں گے۔ مختلف ہیلے بہانے کر کے جان چھوڑائی، جس کی تفصیل آپ خود نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ تمہارے اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی کہتے ہیں کہ حضور کو اپنے پلنگ کے نیچے کتے کے پلے کی خبر نہیں، جو کہ الملفوظ میں انہوں نے کہا ہے، اور تمہارے ایک بڑے عالم کی کتاب فتاوی فیض الرسول کی عبارت
کہ جن علوم پر نبوت موقوف نہیں ہے ان علوم میں نبی سے بڑھ کر غیر نبی ہو سکتا ہے۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 مطبوعہ دارالارشاد فیض الرسول براؤں شریف۔ تو وہ دونوں ایک لفظ نہ بول سکے۔ اب ہم آپ کو صوفی کلیم صاحب کا جھوٹ ثبوت کے ساتھ بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فقیر محمد کلیم رضوی المعروف صوفی محمد کلیم رضوی، آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ 29 مارچ 2015 کو کرلا قریش نگر میں معین بھائی صاحب کے گھر پر ایک مناظرہ دیوبندی اور اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے بیچ ہوا، مسئلہ علم غیب پر۔ مناظرے کی کارروائی 5 گھنٹہ چلی اور جتنے سامعین وہاں موجود تھے، منتظمین جنہوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا تھا، اس مناظرے کا اہتمام کیا تھا، وہ سب نے دیکھا کہ مناظرے کے اختتام کے بعد سب سے پہلے مناظرہ گاہ سے، اس روم سے دیوبندی مناظر چلا گیا۔ یہ پوسٹر اس نے چھاپا اور پوسٹر میں لکھتا ہے کہ شاہ صاحب کی عبارت، شاہ شہید کی عبارت کو بریلوی مولویوں نے غلط ثابت کیا، حالانکہ اس پوسٹر میں خود انہوں نے بھی اس عبارت کو لکھا ہے کہ بلا شبہ اس عقیدے سے انسان مشرک ہوتا ہے، گوئی عقیدہ بڑے سے بڑے انسان سے رکھے یا مقرب فرشتے سے، اگر ان کا یہ علم ذاتی سمجھے یا خدا کا، ہر صورت میں شرکیہ عقیدہ ہے۔ کیا اس عبارت میں صاف لکھا ہوا نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو علم غیب عطائی ماننا بھی اسماعیل دہلوی کے نزدیک شرک ہے، ماننے والا مشرک ہے؟ اور اس پوسٹر میں نیچے خود لکھا ہے ان لوگوں نے کہ صدر مناظرہ مفتی جابر نے دوران بحث یہ کہا کہ اللہ کا علم جاری ہے۔ ابھی تو تم اوپر لکھ کر آئے ہو کہ یہ مناظرہ نہیں، ایک مباحثہ تھا، اور نیچے مفتی جابر کو صدر مناظرہ بھی مان لیا گیا، اور کہتے ہیں کہ مفتی جابر نے کہا کہ اللہ کا علم جاری ہے، بحمد اللہ ثم الحمدللہ، میں ببانگے دوہل پورے یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مفتی جابر نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ مفتی جابر نے یہ کہا کہ خدا کا علم ہمیشہ ہمیش سے ہے، ہمیشہ ہمیش رہے گا، لا متناہی ہے، لا محدود ہے، بندے اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اور جو چیز لگاتار جا رہی ہے اس کی کوئی حد نہیں، لا محدود ہے۔ لا محدود چیزیں کسی محدود کو دینا ممکن ہے کیا نہیں؟ کوئی دے سکتا ہے کیا؟ لا محدود چیزیں ہیں، اس کو جمع کر دیا تو محدود ہوگی نا وہ۔ جیسے سلسلہ چل رہا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 کا، اگر کہیں جا کے رکا ہے تو کیا بولیں گے؟ ہم نے 10 چیزیں ان کو دی۔ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے 11 12 13 چل رہا ہے ابھی، تو اگر کہیں رک گیا کیا بولیں گے؟ 50 چیزیں ان کو دی۔ سلسلہ چل ہی رہا ہے تو چلتے ہوئے سلسلے کو بغیر روکے ہوئے کسی کو دینا ممکن ہے کیا؟ اور آسان اس بارے میں بولتا ہوں میں، آسان لفظوں میں جو پوچھے ہیں ان کا سوال جواب دے رہا ہوں۔ ان کا سوال کیا تھا؟ نہیں آپ وہی غیر متعلق بات کر رہے ہیں، لیکن میں کیا بول رہا ہوں؟ انہوں نے کیا بتایا مجھے، انہوں نے کیا بتایا، وہ سوال نکلا تھا ختم کیجیے۔ ابھی جو مسئلہ آیا ہے سامنے تو اس کو پیش کیجیے، صاف ایک دم صحیح بات بولے، وہی میرا مقصد ہے کہنے کا۔ اب مسلک اہل سنت و جماعت، اہل سنت والجماعت لکھا انہوں نے، حالانکہ اردو میں اہل سنت و جماعت آتا ہے۔ بہرحال یہ ان لوگوں کا علمی مقام ہے۔ بہرحال پھر فقیر محمد کلیم رضوی یعنی میں کھڑا ہوا اور میں نے دیوبندی سے اعتراض پوچھے کہ علم غیب کے حوالے سے اس کا موقف کیا ہے۔ جھوٹ نمبر 1، صوفی صاحب نے کہا کہ مناظرہ 5 گھنٹے تک چلا، جبکہ مناظرہ دوپہر 3 بجے کے بعد شروع ہوا اور عصر کے بعد مغرب سے تقریباً پونا گھنٹے پہلے ہی مناظرہ صوفی صاحب نے ختم کروا دیا۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کتنا وقت لگا۔ جھوٹ نمبر 2، صوفی صاحب نے کہا کہ مناظرہ کے بعد سب سے پہلے مناظر دیوبندی نکل کر بھاگا، جبکہ مناظرہ ختم ہونے کے 10-15 منٹ تک میں وہاں رکا رہا اور وہاں موجود آدھے سے زیادہ لوگ چلے گئے تھے۔ اس دوران صوفی کلیم ایک جھوٹا پرچہ لکھ رہے تھے۔
انہیں میں سے ایک آدمی نے ہم سے کہا کہ مناظرہ ختم ہو گیا، کتابیں اٹھا کر رکھ لیجئے۔ پھر وہاں موجود لوگوں میں سے معین بھائی اور امام بھائی جو الحاس نگر سے آئے تھے وہ مجھے نیچے چھوڑنے آئے اور 15 منٹ بات چیت کر کے ہم کو رخصت کیا۔ آپ لوگ چاہیں تو اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ جھوٹ نمبر 3، صوفی کلیم صاحب نے کہا کہ یہ مناظرہ کرلا کسائی واڑہ معین بھائی کے گھر ہوا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ معین بھائی کے گھر نہیں ہوا بلکہ معین بھائی کے گھر ہوا تھا۔ جھوٹ نمبر 4، مناظرہ کے بعد صوفی کلیم صاحب نے ایک جھوٹا پرچہ لکھا جس میں انہوں نے اپنے آپ کو علامہ غازی اہل سنت کہا ہے، اور اس پرچہ میں صوفی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ صوفی کلیم نے دیوبندی مناظر کو کہا کہ تمہارے عالم اسماعیل دہلوی نے حضور کو علم عطائی اور غیب کا ایک ذرہ علم ماننا بھی شرک لکھا ہے، تو دیوبندی مناظر ایک لفظ نہ بول سکا، جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ، بہتان اور خیانت ہے۔ شاید یہی طریقے سے وہ شیخ الحدیث بنے ہوں۔ صوفی کلیم کے پاس بھی تقویت الایمان ہے جو مکتبہ تھانوی دیوبند سے چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 18 میں سب سے اوپر کی 4 لائن جس پر صوفی صاحب نے پیلا کلر سے نشان بھی لگایا ہوا ہے، منگوا کر دیکھ سکتے ہیں یا خود جا کر دیکھ سکتے ہیں، یا تو واٹس ایپ پر اس کا فوٹو منگوا کر آپ خود اس کو ملاحظہ کریں۔ اس میں ایک بات بھی ایسی کچھ نہیں لکھی گئی، جبکہ اس میں یہ لکھا ہے، اصل کیا لکھا ہے ہم بتاتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ شرک فی العلم، یعنی حق تعالی جیسا علم، تو انہوں نے پہلے لکھا ہے حق تعالی جیسا علم غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا بلا شبہ اس عقیدے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے، گو یہ عقیدہ کسی بڑے سے بڑے انسان سے رکھے یا مقرر سے مقرر فرشتے سے، اگرچہ ان کا یہ علم ذاتی سمجھا جائے یا خدا کا عطا کیا ہوا، ہر صورت میں شرکیہ عقیدہ ہے۔ انہوں نے بس اتنا لکھا، اس میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، نہ ہی غیب کے ایک ذرے کا الفاظ ہے۔ یہی بات ہم اپنے پرچے میں بھی لکھی تھی، مگر صوفی صاحب پوری عبارت نہیں پڑھی، صرف آخری کی عبارت پڑھ کر بتائی۔ اس میں یہ ہے کہ جیسا علم اللہ تعالیٰ کو ہے ویسا علم کسی کے بارے میں ماننا شرک کہا گیا ہے۔ شاید ان کے شیخ الحدیث ایسے ہی ہوتے ہوں جس کی عبارت پوری نہ پڑھیں، صرف اپنے مطلب کی عبارت لیں۔ جھوٹ نمبر 5، ہم کچھ آڈیو آپ کے خدمت میں سنواتے ہیں جس سے بخوبی آپ لوگ ان کے جھوٹ کو سمجھ جائیں گے۔ پہلے دوسری بات یہ ہے بتائیے کہ مجھے بہت سارے لوگوں کے فون آئے، تو میں نے خود سختی سے منع کیا، میں نے کہا یہ مناظرہ نہیں، ایک گفتگو ہے، کچھ دوست ہیں ان لوگوں کے بیچ کی بات ہے، اور بالکل گفتگو ہے، یہ قطعی مناظرہ نہیں ہے۔ میں نے لوگوں کو سختی سے اس بات کا منع کیا، تو آپ اگر مجھ پر اعتماد رکھتے ہوں۔ نہیں وہ آپ مت سوچو، میں تو آنا ہی آنا ہے کسی بھی حال میں، میں تو ایسا نہیں ہے کہ بات زبان دے کے میں نہ آؤں، مجھے انشاءاللہ آنا ہے۔ تو آپ آئیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے اطمینان سے سکون سے بیٹھیں گے، اور میرے ساتھ میرے ایک شاگرد ہوں گے میرے ساتھ، اور یہی نوشاد معین اور کیا تمہارے جو 2-4 لوگ ہوں، اور ہم لوگ کمرے میں بیٹھیں گے، اطمینان سے آہستہ سے گفتگو کریں گے، اور کوئی اس میں جو ہے چلا پکار یہ سب ماحول میں کریں گے انشاءاللہ، اخلاقی ماحول میں کریں گے۔ ہاں، اور اخلاقی ماحول میں ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس کو نپٹیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایسا ہے میاں، آپ سنڈے کے دن تشریف لا رہے ہیں؟ انشاءاللہ تو اچھی بات ہے۔ نہیں لائیں گے، تو میں انشاءاللہ ضرور لائیں گے، میں آؤں گا، اور انشاءاللہ الرحمن یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ وہاں پر سوائے 7-8 لوگوں کے جو اپنے خاص ہوں، ان کے علاوہ قطعی کسی کو ایڈمیشن نہیں ہوگا، گفتگو ہوگی، حسین پیرائے میں ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے بعد وہاں سے نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک، چلیے ٹھیک۔ عمر صاحب سے بات ہو رہی ہے میری؟ ضرور
हाँ, कलीम रजवी अर्ज कर रहा हूँ। हाँ, सलाम अलैकुम भाई। जी भाई, मिजाज बखैर हैं आपके? बस आपकी दुआ है भाई, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। खाने से फरागत हो गई? नहीं हुई है, मैं सब में एक कारोबार है ना, थोड़ा काम निपटाना था। अरे माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह आपको दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन, अल्लाह और ताला मसला के हक पर कायम रखे, मजहब अहले सुन्नत पर आमीन कायम रखे। आमीन आमीन आमीन। इस पे तो हम वो अभी एक साहब का, मुझे नौशाद साहब का फोन आया था। हाँ हाँ और बड़ी मतलब तफसीली बात हुई। जी जी दरअसल आज से कुछ रोज कबल जो है वो और एक साहब कसाई वाले के मेरे पास आए थे। नो मोइन तो भाई। मैं चूँकि यहाँ पर खादिमुल हदीस हूँ, एक मदरसा है यहाँ पर, अच्छा अच्छा, आप और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है दौरे हदीस तक तलबा को पढ़ाता हूँ। जी जी, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे। तो मेरे मदरसे के कुछ तालिब इल्म बैठे थे, अब उसी बीच बात चल रही थी, आपका जिक्र हो रहा था। जी वो एक बच्चे ने मैसेज बनाकर डाल दिया। अच्छा अच्छा अब वो डाला तो डाला, मुझे भी उसकी खबर नहीं। अब मुझे उसकी खबर हुई नौशाद भाई का फोन आने के बाद। हाँ हाँ तो मैंने जो बच्चे वहाँ उस वक्त बैठे थे दौरान गुफ्तगू, उनको मैंने बुलाया। वो बच्चे जी। साले आखिर में पढ़ रहे हैं, इंशाल उन लोगों की दस्तार है। अच्छा, तो कौन मैंने सा कहा, बेटा, मदरसा आप है? लोगों- खादिमुल इस्लाम। मदरसा है जामिया फैजुर रसूल। जी जी, फैजुर रसूल। हाँ, और ये एक कहाँ तो पे है? साहबा पढ़ते हैं। हाँ, ये कहाँ पे है हजरत, फैजुर रसूल? जहाँ मैंने एड्रेस दिया था उस अच्छा, गैर अच्छा। मुतल्लिक मौलवी को, उसी जगह पर। साकी नाका में। हाँ, आप कहाँ से फारिग हैं हजरत? आप पे फारिग कहाँ से है? मैं तो कहाँ से फारिग रहूंगा, मैं तो बेइल्म आदमी हूँ यार। दुआ करो फारिग हो जाऊं। अरे सही भाई, से। आप शेखुल हदीस हो तो कहीं से फारिग हो गए ना। तो भाई ऐसा है कि लोगों ने फारिग कर दिया, सही मानों में तब फारिग होता है जब उसको कुरान फहमी और हदीस दानी पर उबूर होता है। और मैं अपने लिए ये दावा नहीं करता, मैं तो हमेशा तालिब इल्म ही रहूंगा। नहीं नहीं, मतलब फारिग तो होंगे, कहीं पढ़े होंगे हाँ, मदरसे वैसे तो में। मेरी फरागत सुबहानी से हिफ्ज़ो क़िरात और आलिमियत की है। फजीलत और तखस्सुस फिल फ़िक़्ह जो है मैंने वो जी जी, भराव शरीफ से, एक इदारा है सिद्धार्थनगर जिला में। मालूम है, वो अपने एरिया, अपने उधर ही आता है, एरिया के है ना। हाँ, शोएबुल औलिया रहीमुल्लाह वहाँ पे कायम फरमूदा इदारा। अमजदी साहब है ना, वो उनकी एक फतावा फैजुर रसूल करके है, हाँ, वो मैंने मेरे पढ़ा है। उस्ताद भी हैं। उनके फतावा फैजुर रसूल है मेरे तो पास। हुजूर फकीह मिल्लत मेरे उस्ताद। जी जी जी, हाँ मालूम। और मैंने तखस्सुस फिल फ़िक़्ह यानी मस्ती कोर्स भी उन्हीं की तरबियत में किया। अच्छा तो बहरहाल वो मैसेज मैंने देखा, जी, तो उसमें कुछ इस किस्म की बात लिखी थी कि मुनाजरा इल्म गैब पर है। हाँ हाँ। और उसमें जो है मौलवी उमर गोंडवी और सोचो, फला के भी। मुनाजिर देवबंदी मुनाजिर यहाँ लिख दिया है, जबकि हमारा हाँ, कारोबार है, मैंने हमारा पढ़ा, मैं इससे बता कोई रहा हूँ ना वास्ता कि ही देवबंदी नाजिर मौलवी नहीं। उमर गोंडवी, और मेरा नाम लिखा था और उसका मकाम वगैरह लिखा था, और ये भी लिखा था कि आवाम शिरकत ना करे। अब वो ये बुलाने की दावत है कि मना करने की दावत है? बोलिए आप। तो क्योंकि उसमें नीचे जो है वो वेबसाइट वगैरह का एड्रेस दिया था कि इस पर ऑनलाइन ये गुफ्तगू नश्र होंगी। हाँ, वो तो फिर मैंने उन बच्चों को बुलाया, उनसे पूछा, तो वो जो साहब वेबसाइट चलाते उनको मैंने बुलाया। हाँ अभी सिर्फ और मैंने मदरसे में बुलाया। मैंने कहा भाई ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? वो दो चार लोगों के बीच की गुफ्तगू है। हाँ अब वो जो भी उनके एतराज़ात होंगे मफातिहुल गैब पर, मकालिदुस समावात वल अर्द पर, हाँ हाँ, मुतलक पर, बात पर, तो वो बैठ कर एक गुफ्तगू होगी। वो कोई मुनाजरा तो है नहीं। वो बराबर, वो तो हम भी आपको कौन बोल दिया मुनाजरा है? हाँ तो बोले हुजूर जो भी होंगी वो इल्मी ही तो होंगी, तो हम चाह रहे थे कि ये ऑनलाइन नश्र हो। अच्छा, तो मैंने कहा भाई उमर साहब भी माशाल्लाह बड़े काबिल आदमी है, और सुना है कि अरबी इबारत गैर मुअर्रब पढ़ते हैं। नहीं नहीं भाई, इतना काबिल नहीं हूँ, बस है जो भी है, अल्लाह का करम है। नहीं, मैंने आपकी काबिलियत की दास्तानें सुनी है कि आप गैर मुअर्रब आदमी पढ़ते हैं। ये कहाँ आप सुन लिए? कोई ऐसे मुबालगा भाई आपके किसी चाहने वाले ने बोल दिया गैर मुअर्रब अरबी पढ़ते हैं आप। नहीं, अरबी पढ़ता हूँ, गैर मुअर्रब भी थोड़ा सर्फ नहू है, उसकी मदद से पढ़ लेता हूँ, लेकिन अब बोलेंगे कि आप जैसा हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपका बहरहाल हम तो कुछ भी नहीं है यार, दुआ करो कुछ हो जाए। खैर, हमारा कारोबार है, हमने तो उस लाइन से किया नहीं। आपका क्या है, उस लाइन से पढ़े हैं, आपका ओढ़ना बिछौना हो गया है। बहरहाल हमने तो जाहिर सी बात उम्र है। के तकरीबन 18 साल इसमें गुजार दी, और 10 साल से मैं खुद तदरीस का काम करता हूँ। तो 28 साल हो गए ना। कहते हैं कि आपसी गुफ्तगू है, मुनाजरा नहीं है, फिर कहते हैं मुनाजरा है। पहले कहते हैं कि मुनाजरा की खबर मुनाजरा से पहले व्हाट्सएप पर हमने नशर नहीं किया, बाद में खुद उसका इकरार करते हैं। आप खुद सुन लें। झूठ नंबर 6,
صوفی کلیم صاحب کہتے ہیں کہ جابر رضا مصباحی صاحب نے دوران مناظرہ اللہ تعالیٰ کے علم کو جاری نہیں کہا ہے. آپ لوگ خود سن دیکھ کر فیصلہ کر لیجئے. یہ دیکھیے جھوٹ نمبر 7. صوفی صاحب نے پرچہ میں یہ لکھا کہ ساری کمیٹی والوں نے ان کے حق میں مناظرہ قرار دیا ہے، جبکہ حقیقت ہے نہ وہاں کوئی کمیٹی تھی، نہ وہاں کوئی کسی کے حق میں مناظرہ قرار دیا یا ان کو کچھ کہا. انہوں نے یہ سب جھوٹ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہا ہے تاکہ ان کی شہرت ہو اور ان کو اس سے فائدہ ہو دنیا کمانے کے لیے. اور ان کے اغلاط بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اغلاط نمبر 1. صوفی صاحب نے یہ ویڈیو میں موقف کا الفاظ استعمال کیا ہے، کاف کے جبر کے ساتھ، جبکہ صحیح تلفظ موقف ہے کاف کے زیر کے ساتھ. آپ اس کو فیروز اللغات، جامع فیروز اللغات میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کاف کے زیر کے ساتھ ہے، نہ کہ کاف کے جبر کے ساتھ. دوسری اغلاط، ہم اپنے پرچے میں ایک جگہ اہل سنت والجماعت لکھا ہے الف لام کے ساتھ. اس پر صوفی صاحب نے اعتراض کیا اور خوب لنترانی کی کہ اہل سنت و جماعت ہونا چاہیے بغیر الف لام کے، اور کہنے لگے یہ ان کا علمی مقام ہے، اردو علم ان کی مقام ہے. جبکہ اردو کی مشہور لغت جامع فیروز اللغات جو کہ ان کے ہاں بہت ہی معتبر ہے، آپ لوگ خود دیکھ لیں، اہل سنت والجماعت ہی لکھا ہے الف لام کے ساتھ. اور بریلوی کے مسلم امام احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اپنی کتاب فتاوی افریقہ میں صفحہ نمبر 44 میں اہل سنت والجماعت الف لام کے ساتھ ہی استعمال کیا ہے. تو کیا صوفی صاحب ان کا بھی علمی مقام ناپیں گے؟ جن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت فرمائی، دیکھیے الملفوظ حصہ 2 صفحہ نمبر 25. بہرحال یہ صوفی کلیم رضوی کی 28 سالہ پڑھائی کا نتیجہ ہے. اگلی بار مستقبل میں کبھی صوفی کلیم کو ہم سے مناظرہ کرنے کی ہمت ہوئی تو ہم پہلے ان سے زیادہ نہیں، صرف 4 صفحہ غیر معرب عربی کی عبارت پڑھنے کے لیے دیں گے، اور صرف 2 صفحہ کی نحوی اور صرفی ترکیب کے ساتھ معنی پوچھیں گے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ان کی عربی میں کتنی مہارت ہے. اس کے بعد اردو کی ایسی کتاب 2-4 صفحے پڑھنے کے لیے دیں گے جس میں انگلش کے الفاظ زیادہ سے زیادہ استعمال ہوئے ہوں. پھر ہم دیکھیں گے ان کے اندر کتنے صحیح تلفظ نکلتے ہیں. اور صوفی صاحب نے ایک جہاں ہم کو کہا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں اور دیگر انبیاء کرام کی توہین کرتے ہیں. تو ہم کچھ چیزیں پیش کر رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون انبیاء کرام کی توہین کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے. ملاحظہ ہو. الملفوظ حصہ 2 صفحہ نمبر 25 میں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا اور میں دفن کے وقت ان کی قبر میں اترا تو مجھے بلا مبالغہ وہ خوشبو محسوس ہوئی جو پہلی بار روضہ انور کے قریب پائی تھی. اب سوچئے روضہ انور جیسی خوشبو اور کہیں مل سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بے نظیر ہوں ان کی خوشبو بھی بے نظیر ہوگی، ہر ایک چیز بے نظیر ہوگا، تو دوسرے کی قبر میں ان کو ویسے ہی خوشبو محسوس ہوئی، وہ بھی بول رہے ہیں بلا مبالغہ. دوسرا الملفوظ حصہ 3 صفحہ نمبر 30 میں لکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں. نعوذ باللہ. پھر
ہدایت بخشش حصہ دوم صفحہ نمبر 10 میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ ولی کیا مرسل آئیں، خود حضور آئیں، وہ تیری وعج کی محفل ہے یا غوث. اس میں کہا گیا کہ ولی کیا سارے مرسل آئیں، یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے غوث کی وعج کی محفل میں. اب سوچئے ایک نبی ایک امتی کی محفل میں آئے کیا سیکھنے کے لیے. سارے دنیا کے علوم اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور یہ خود ایسی بات کہتے ہیں. اور انہوں نے عیسیٰ اسلام کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے یہ بھی ہیں. لکھے ہیں کہ دوبارہ وہی بھیجا جاتا ہے جو پہلی بار ناکام رہے. امتحان میں دوبارہ وہی لوگ بلائے جاتے ہیں جو فیل ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام پہلی آمد میں ناکامیاب رہے اور یہود کے ڈر کے مارے کام تبلیغ رسالت سر انجام نہ دے سکے. مجموعہ انوار شریعت جلد دوم صفحہ نمبر 55. کتنی بڑی توہین انبیاء کرام کے بارے میں انہوں نے کیا. ان کو ناکام بتایا، یہودی کے ڈر سے تبلیغ رسالت انجام نہ دے سکے. تو کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب عیسیٰ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو اپنی بچی ہوئی تبلیغ رسالت کریں گے؟ توہین نمبر 5. البتہ شیطان اپنی آواز حضور کی آواز سے مشابہ کر سکتا ہے. مواعظ نعیمیہ حصہ اول صفحہ نمبر 141. جب حضور کی نظیر محال ہے تو ان کے آواز کی نظیر بھی محال ہونی چاہیے. یہ شیطان کیسے ان کی آواز سے مشابہ کر سکتا ہے؟ تو توہین نمبر 6. بعض اولیاء اللہ جو کچھ اپنے مراتب بیان کر جاتے ہیں وہ ان کے جوش کی غیر اختیاری آواز ہوتی ہے. انما انا بشر مثلکم اس درجہ کی آواز تھی. شان حبیب الرحمان صفحہ نمبر 238. یہاں تو حد ہی کر دیا. وہی کی بھی توہین کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. انا بشر مثلکم اللہ تعالیٰ نے وہی دے کر بھیجا، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہے. اور ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش میں غیر اختیاری میں کہہ دیا. نعوذ باللہ من ذالک. توہین نمبر 7. معراج کے بیان میں کہتے ہیں وہاں تمام انبیاء اور رسول و ملائکہ کو موجود پایا، استقبال کے لیے حاضر ہیں اور نماز کی تیاری ہے. امام الانبیاء کا انتظار ہے. دلہا کا پہنچنا تھا کہ سب نے اسلامی مجرا ادا کیا. مواعظ نعیمیہ حصہ اول صفحہ نمبر 14. توحید نمبر 8. حضور نے نبوت سے پہلے بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ کھایا. تفسیر نور العرفان صفحہ نمبر 799. سورہ کہف آیت نمبر 19. توحید نمبر 9. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت ملتی ہے، گمراہی دور ہوتی ہے، مگر قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے، گمراہی بھی. تفسیر نور العرفان صفحہ نمبر 845. سورہ شورى آیت نمبر 52 حاشیہ نمبر 23. توحید نمبر 10. نبی کا نبوت سے پہلے معصوم ہونا ضروری نہیں. تفسیر نور العرفان صفحہ نمبر 125. سورہ نساء آیت نمبر 163 حاشیہ نمبر 11. توحید نمبر 11. صرف ایک بار نہیں بار بار جادو کیا گیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوش و حواس بجا نہ رہے. تفسیر نور العرفان صفحہ نمبر 448. سورہ شعراء آیت نمبر 153 حاشیہ نمبر 13. توہین نمبر 12. انبیاء علیہم السلام کی خطاؤں میں پیروی نہ کی جائے. تفسیر نور العرفان صفحہ نمبر 480. سورہ القلم آیت نمبر 48 حاشیہ نمبر 5. توہین نمبر 13. نبی کی رائے کی مخالفت کفر نہیں. تفسیر نور العرفان صفحہ نمبر 284. سورہ یوسف آیت نمبر 8 حاشیہ نمبر 5. توہین نمبر 14. اختلاف رائے نبی کی بھی کفر نہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کچھ رائے دیں تو اس پر عمل ضروری نہیں. تفسیر نور العرفان صفحہ نمبر 294. سورہ یوسف آیت نمبر 91 حاشیہ نمبر 4. توحید نمبر 15. ہم میں اور نبی میں وحی الہی کا فرق ہے. وہ صرف
وہ صاحب وحی ہیں، ہم نہیں۔ تفسیر نور العرفان صفحہ نمبر 842 سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 6 حاشیہ نمبر 13۔ توحید نمبر 16۔ جو فدیہ کفار بدر سے لیا گیا تھا وہ حلال طیب ہے، لہذا فدیہ لینا جرم نہ تھا، انتظار وحی نہ فرمانے پر عتاب ہوا۔ تفسیر نور العرفان صفحہ نمبر 749 سورہ انفال آیت نمبر 59 حاشیہ نمبر 12۔ توحید نمبر 17۔ درود ابراہیمی نماز میں کامل ہے، لیکن نماز سے باہر غیر کامل کہ اس میں سلام نہیں۔ تفسیر نور العرفان صفحہ 512 سورہ احزاب آیت نمبر 56 حاشیہ نمبر 5۔ مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کا حال دریافت کیا تو حضور نے فرمایا پھر بتائیں گے، اور اللہ تعالی اور انشاءاللہ فرمانا یاد نہ رہا۔ تفسیر نور العرفان صفحہ 356 سورہ کہف آیت نمبر 24 حاشیہ نمبر 8۔ پھر لکھتے ہیں جن جنتی لوگوں کے دلوں میں کینے وغیرہ تھے یہاں یعنی جنت میں دور کر دیے جائیں گے، جیسے حضرت علی و امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ تفسیر نور العرفان صفحہ نمبر 318 سورہ نحل آیت نمبر 47 حاشیہ نمبر 4۔ ان کے ہاں ابلیس کے فضائل میں بھی ایک ابلیس کے فضائلوں میں بھی بہت بڑی لسٹ ہے۔ ان کے ہاں ان کی کتابوں سے ملاحظہ کریے ابلیس کے کتنے فضائل ہیں۔ اس ابلیس کے فضائل نمبر 1، وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ نور العرفان صفحہ نمبر 184 سورہ اعراف آیت نمبر 27 حاشیہ نمبر 8۔ رب نے شیطان کو بھی علم غیب دیا۔ تفسیر نور العرفان صفحہ نمبر 751 النساء آیت نمبر 119 حاشیہ نمبر 13۔ وہ بڑا موحد ہے ایسا موحد کہ اس نے خدا کے حکم سے بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ تحیت نہ کیا۔ تفسیر نور العرفان صفحہ نمبر 788 سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 حاشیہ نمبر 11۔ ابلیس پیغمبر کی شکل تو نہیں بنا سکتا مگر آواز ان کی آواز سے مشابہ کر دیتا ہے۔ نور العرفان صفحہ نمبر 406۔ شیطان خود برے کاموں کو اچھا نہیں جانتا مگر لوگوں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، وہ خود مشرک نہیں لوگوں کو مشرک بناتا ہے۔ تفسیر نور العرفان صفحہ نمبر 821 سورہ عنکبوت آیت نمبر 38 حاشیہ نمبر 19۔ ابلیس کو زمین اور پھر آسمان کی بادشاہت اور جنت کے خزانے عطا فرمائے۔ تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ نمبر 222 البقرہ آیت نمبر البقرہ۔ شیطان اللہ کی توحید صفات اور تمام ایمانیات کو مانتا ہے۔ تفسیر نور العرفان صفحہ 485 سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 حاشیہ نمبر 5۔ اگر شیطان نہ ہوتا تو دین اور دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ نمبر 248 سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ ابلیس کی نظر تمام جہان پر ہے کہ وہ بیک وقت سب کو دیکھتا ہے اور تمام مسلمانوں کے ارادے بلکہ دل کے خطرات سے خبردار ہے۔ تفسیر نعیمی جلد 3 صفحہ نمبر صفحہ نمبر 114 البقرہ آیت نمبر 268۔ اگر شیطان نہ ہوتا تو مسلمان مجاہد غازی کیسے بنتا؟ تفسیر نعیمی جلد 4 صفحہ نمبر 421 العمران آیت نمبر 191۔ یہ ہے جو اپنے آپ کو عاشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس شیطان کے اتنے فضائل انہوں نے بیان کیے اور کتنی توہین کی۔ اس میں ایک اور مثال میں دیتا ہوں
मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने एक किताब लिखी जा अल हक, उसके हिस्सा अव्वल सफ़र नंबर 167 में कहते हैं कुल अना बशरुम मिस्लुकुम। इस आयत में कुफ्फार से खिताब है, क्योंकि हर चीज़ अपनी गैर जिन्स से नफरत करती है, लिहाजा फरमाया गया है कि ऐ कुफार तुम मुझसे घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी जिन्स से हूँ, यानी बशर हूँ। शिकारी जानवरों किसी आवाज़ निकालकर शिकार करता है, उससे कुफार को अपनी तरफ माइल करना मकसूद है। अगर देवबंदी भी कुफार से ही हैं तो उनसे भी ये खिताब हो सकता है। जाल हक हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 167। इससे दो बातें मालूम हुई। पहली, इस आयत कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए मैं तो सिर्फ तुम्हारी तरह इंसान हूँ। ये कुफार को मानूस करने और उनको अपनी तरफ माइल करने के लिए फरमाया गया है, जबकि ये असल कुछ और बात है। दूसरी, उन्होंने हुजूर की मिसाल एक शिकारी से कर दी। जिस तरह एक शिकारी पहले जाल बिछाता है, फिर जानवरों की आवाज़ निकालकर धोखे से जानवरों को जाल में फंसाता है। दूसरी बात कही कि अगर देवबंदी भी कुफार में से ही हैं तो उनसे भी यह खिताब हो सकता है। तो अहमद रजा बरेलवी का फतवा है कि जो उनके यानी देवबंदियों के बारे में उनके कुफ्र के बारे में शक करे वो काफिर। तो इन्होंने शक कर दिया। दूसरी तरफ बहुत सारी हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अना बशरुम मिस्लुकुम से सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से खिताब फरमाया है। हम मिसाल के तौर पर एक हदीस पेश करते हैं। अन अब्दुल्लाह बिन मसूद अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल जुहरा खमसन फ़क़ील लहू अजीदा फ़िस सलाति फ़क़ाल वमा जाक़ा क़ालू सल्लैता खमसा फ़सजदा सजदतैनि बादमा सल्लमा व फ़ी रिवायतिन क़ाल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम अनसा कमा तनसूना फ़इज़ा नसीतु फ़ज़क्किरूनी। मिशकात किताबुस सलात बाबुस सहवी, हदीस नंबर 950। और ये हदीस बुखारी किताबुस सलात बाबुत तवज्जा नहवल किबलती हैसो काना, हदीस नंबर 401 में 404 में। उसके अलावा और जगह है हदीस नंबर 667 में 1226 में 7249 में। मुस्लिम शरीफ किताबुल मसाजिद बाबुस सहवी फिस सलाती व सुजूद लहू, हदीस नंबर 1302 1311 1312 1313। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जोहर की इमामत फरमाई तो 5 रकातें अदा फरमाई। आपसे कहा गया कि नमाज की रकात की तादाद ज्यादा हो गई है, तो हुजूर ने फरमाया ऐसा तो नहीं, बात क्या है? तो लोगों ने कहा आपने 5 रकातें पढ़ी हैं। आपने सलाम के बाद 2 सजदे किए। एक रिवायत में आपने फरमाया मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, मैं भी ऐसे ही भूल जाता हूँ जिस तरह तुम भूलते हो। अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला दो। यहाँ भी वही अना बशरुम मिस्लुकुम है। तो सोचो उन्होंने सहाबा कराम के बारे में कैसी कैसी तौहीनें की और कैसे क्या से क्या बना डाला। फिर उन्हीं की एक किताब है अहमद यार खान नईमी की शान हबीबुर रहमान, जिसके सफ़ा नंबर 238 में उन्होंने कहा है कि बाज औलियल्लाह जो कुछ अपने मरातिब बयान कर जाते हैं वो उनके जोश की गैर इख्तियारी आवाज़ होती है। इन्नमा अना बशरुम मिस्लकुम इस दर्जा की आवाज़ थी। शान हबीबुर रहमान सफ़ा नंबर 238। इसमें तो साफ कुरान की और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है। कुरान तो वही इलाही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वही चीज़ सुनाते थे कुरान की आयतों में से जो अल्लाह की तरफ से नाजिल होती थी, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहते थे। और
ये भी कहा गया कुल आप फरमा दीजिए, अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कुल आप फरमा दीजिए, तो इसका मतलब ये सब चीज़ वही इलाही है, अल्लाह की तरफ से है। और वो कहते हैं कि ये जोश से और गैर इख्तियारी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, नौजुबिल्ला मिन जालिका। ये है उन लोगों की हकीकत जो अपने आप को आशिकान रसूल कहते हैं और दूसरों को इल्जाम लगाते हैं कि ये उनकी तौहीन करते हैं, उनको नहीं मानते, उनका मर्तबा घटाते हैं। ये सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि इसके जरिए लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकें और उसके जरिए से कुछ दुनिया कमा सकें। अब सूफी कलीम साहब को हम मुखातब होकर बोलते हैं कि आपको जहाँ भी और जब भी और जिस मसले पर आपको गुफ्तगू करनी हो तो हम उसके लिए हर जगह तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं आपसे गुफ्तगू करने के लिए, बशर्ते कि गुफ्तगू अखलाकी माहौल में हो, अच्छे माहौल में हो और वहाँ लड़ाई झगड़ा फसाद ना हो। आप जहाँ कहें हम गुफ्तगू के लिए आएंगे और गुफ्तगू दलाइल की बुनियाद पर हो, बेपरकी इधर उधर की ना हो।